اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ نظام کائنات میں ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کی آویزش چلی آ رہی ہے، اور جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے یہ چلی جائے گی۔ باطل کا انجام بہر طور برا ہے۔ دنیا میں باطل کے پاس طاقت بھی ہو، اقتدار بھی ہو، تو بھی اس کے اندر ایک آگ لگی رہتی ہے اور اس کے لیے چین اور سکون کا کوئی لمحہ نہیں ہوتا، اور آخرت کی ناکامی اس کا مقدر ہے۔ حق کا غلبہ اہل عالم کے لیے خوش نصیبی ہوتا ہے، اور اگر لوگ حق کو قبول کریں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آئے تو باطل کو جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ جانا ہی باطل کا مقدر ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ رب جلیل کسی پر کوئی چیز مسلط نہیں فرماتے۔ عبادت کا حکم دیا لیکن کسی کے لیے جبری عبادت مقرر نہیں کی۔ حلال کھانے کا حکم دیا لیکن اگر کوئی حرام کھانا چاہے تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا۔ نیکی کا حکم دیا لیکن کوئی برائی کرنا چاہے تو اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑتا۔ یہی کچھ فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اطاعت کرنا چاہتا ہے یا نافرمانی۔ باقی اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیدا ہونا اس کے بس میں ہے، نہ مرنا اس کے بس میں ہے، نہ اپنی شکل اور وجود بنانا اس کے بس میں ہے، نہ اپنا علم اور اپنا دماغ گڑنا اس کے بس میں، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سب کچھ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس کے بس میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ چاہے تو شکر کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو باطل کی طرف چل کر دیکھ لے۔ اس کا حساب تو یوم حشر کو ہوگا، لیکن نتائج فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ یوم حشر کو ہوگا لیکن نتائج جو ہیں وہ فوراً حق اور باطل کے فوراً وجود میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن ان کا وجود باوجود، ان کی ذات، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق، عشق، ان کی نبوت، ان کا خلیل اللہ ہونا ایسا تھا کہ آگ میں پھینکا گیا لیکن آگ گلستان بن گئی۔ آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے کیا، ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا تھا۔ تو دنیا میں جو کوئی حق کو اختیار کرتا ہے، اگر وہ ایک بندہ بھی روئے زمین پر ہے تو باطل آگ ہے، لیکن وہ جو حق کا تابع ایک بندہ ہے اس کے لیے اس آگ میں بھی گلستان ہوگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اہل حق آخرت میں جب چلیں گے تو ان کے آگے آگے ان کا نور ہوگا، اور اہل باطل گزارش بھی کریں گے کہ کوئی دو کرنیں ہمیں بھی اس سے دے دو، تو کہیں گے کہ یہ
ہمارے دینے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے حاصل کرنے کی بات ہے، تم نے وقت پر حاصل نہیں کیا۔ وہی نور اہل حق کے ساتھ دنیا میں بھی رہتا ہے۔ جو بندہ دل سے طے کر لے کہ مجھے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ اتنا ہی بندے کا بس ہے، لیکن یہ فیصلہ ڈھیلا ڈھالا نہ ہو۔ جہاں تک بندے کا بس ہے وہاں تک یہ فیصلہ قطعی ہو، اس کا یقینی ہو کہ مجھے ہر حال ایسا کرنا ہے۔ جتنا مضبوط فیصلہ ہوگا اتنی تائید باری اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور عالم میں اگرچہ آگ لگی ہو اس کے گرد ایک نور کا حالہ بن جاتا ہے جو اسے پرسکون بھی رکھتا ہے، مطمئن بھی رکھتا ہے، آرام سے بھی رکھتا ہے، پریشان نہیں ہونے دیتا۔ راحت و سکون اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ اس دنیا میں، اسی آب و ہوا میں، اسی دھوپ چھاؤں میں جی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زندگی اہل جنت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اگر یہ نعمت نصیب نہ ہو تو بے شک اس کے پاس دنیا کی حکومت و اقتدار ہو، اس کی زندگی اہل دوزخ کی مثل ہوتی ہے، اندر آگ لگی رہتی ہے، پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں اور تڑپتا رہتا ہے، اور زندگی ہمیشہ بے قراری کی نظر کرتا ہے، اور موت اس سے زیادہ مصیبت بن جاتی ہے۔ لہذا اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ پہلے قومیں افراد سے بنتی ہیں، اور ہر فرد کو یہ تو ہے کہ وہ کم از کم اپنی ذات کو تو اللہ و اللہ کے رسول کے احکام کا پابند بنائے۔ بتقاضائے بشری خطائیں ہو جاتی ہیں، اور اللہ کریم بھی یہ مطالبہ نہیں فرماتے کہ انسان فرشتہ بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حضوری میں ہوتے ہیں تو قلبی کیفیات بھی اور ایمان کا بھی ایک اور رنگ ہوتا ہے، اور جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، گھر مصروف ہوتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا حال سدا وہی رہے اور کوئی خطا تم سے نہ ہو تو اللہ تمہیں اٹھا لے اور نئی مخلوق پیدا کر دے جس سے پھر خطائیں ہوں، اور وہ پھر رجوع اللہ کرے، اور پھر اللہ کو منا رہی ہو اور گڑ گڑا رہی ہو، اور یہی بات اسے پسند ہے۔ خطا کا سرزد ہو جانا تقاضائے بشریت ہے، لیکن بعض اوقات بعض خطائیں عبادت سے زیادہ فائدہ دے جاتی ہیں۔ اگر دل میں ہوک اٹھے، درد اٹھے، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے، تکلیف ہو کہ مجھ سے یہ قصور کیوں ہوا، اور توبہ نصیب ہو، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جسے احساس ندامت ہو جائے اور اس کام کو چھوڑ دے۔ توبہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر اس غلطی کے پاس نہ جائے۔ نیک سے نیک اور بڑے سے بڑے آدمی سے صدور ذم ممکن ہے۔ کیا صحابہ کرام پر حدود نہیں لگائی گئی؟ کیا صحابہ کرام پر مقدمات نہیں چلے؟ کون ہے جو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی ہو؟ صدور ذم نبی کے علاوہ ہر شخص سے ممکن ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اصرار علی الذنب جو ہے یہ نیکی کے خلاف ہے، کہ اس گناہ کو وظیفہ بنا لے اور اسے مسلسل کرے، ایسا نیک آدمی نہیں کرتے۔ خطا ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، رجوع الی اللہ کرتے ہیں، اور اس داغ کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم مخلص ہیں نفاذ اسلام کے ساتھ، تو ہر بندے کا معاملہ اپنا ذاتی بھی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر اکثریت حق کے طالبوں کی ہوگی تو اسلام نافذ ہو جائے گا، اور اکثریت اگر حق سے فرار کرنے والوں کی ہوگی تو ایسوں کو اسلام کا نفاذ نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ہر فرد کی ذمہ داری اپنی بھی ہے۔ سب سے پہلے
اپنی ذات پر اسلام کو لاگو کیا جائے اور اس کے ساتھ تبلیغ عملی، سب سے اچھی تبلیغ وہ ہوتی ہے جو عملاً کی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ ہم لین دین کرتے ہیں، اس میں کھڑے ہیں، کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں احترام سے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو دیانتداری سے کرتے ہیں، یہ تبلیغ ہے، خاموش تبلیغ۔ اور صحابہ کبار نے یہی تبلیغ کی، کوئی جلسے نہیں کیے، کوئی تبلیغی جماعتیں روانہ نہیں کی، کوئی رسالہ نہیں چھاپا، کوئی لمبے لمبے خطبے جمعے مبارک کے بھی نہیں دیے، چند لفظوں کے خطبات ہوتے تھے، چند سطروں کے، لیکن ان کا ہر عمل تبلیغ ہوتا تھا۔ یہ جو دنیا میں اسلام طوفان کی طرح پھیلا تو اس لیے پھیلا کہ جو بھی ان سے معاملہ کرتا وہ مسلمان ہو جاتا، کہ ایسا ہونا چاہیے۔ حقیقی تبلیغ وہ ہے جو ہم کردار سے کرتے ہیں۔ اگر ہم زبان سے کسی کو خدا کا خوف دلاتے ہیں اور خود اس کا مال لوٹ کر کھا جائیں تو اثر اس کا ہوگا جو ہم نے عمل کیا ہے، ہمارے اس تقریر کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو وہ ہمیں دھوکہ باز سمجھے گا، بڑی سے بڑی تقریر ہم کرتے رہیں تو وہ ہمیں نیک نہیں سمجھے گا۔ عملی تبلیغ زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، قوم کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں، ملک کی کردار سازی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنا کردار درست نہیں کرتے؟ ایک رواج ہو گیا ہے کہ ہر بندے کو دوسروں کی فکر ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ جو بھی جو کچھ کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اور اس نے فرما دیا اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ سب لوگوں نے پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، ان کا حساب میں نے لینا ہے۔ میں اور آپ لوگوں کے محاسب نہیں ہیں، محتسب نہیں ہیں۔ ہاں اپنا احتساب ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے بعد دیکھنا یہ چاہیے کہ کردار سے اور عمل سے تبلیغ ہو اور پھر زبانی تبلیغ میں بھی اثر ہوگا۔ اپنا فیصلہ بڑی سوچ بچار سے کیجئے، حق کو تلاش کر کے حق پر قائم ہو جائیے۔ کوئی نہ حضرت ہے، نہ کوئی علامہ ہے، نہ کوئی مولانا ہے، حق حق ہے جہاں ملے، اور جہاں سے حق رخصت ہو جائے بڑے بڑے خطاب ساتھ لکھتے رہو، کچھ بھی نہیں بنتا۔ سب دنیاوی پردے ہیں، موت سارے پردے چاک کر دیتی ہے اور حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ بندہ سیدھا سیدھا رہے اور کوشش کرے کہ اللہ و اللہ کے رسول کے دامن کو نہ چھوڑے، اس کے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں۔ بھوک برداشت ہو سکتی ہے، غربت و افلاس برداشت ہو سکتا ہے، بیماری برداشت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اللہ کے رسول سے دوری ناقابل برداشت چیز ہے اور ابدی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ محنت اپنے فیصلے پہ کیجئے کہ مجھے اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کرنا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ساری توجہ اپنی ذات پر دو، اپنے کردار پر دو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق پر دو۔ جتنا اندر کا یہ فیصلہ مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ برکات کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ کوئی اچھا کہتا ہے خدا اس کا بھلا کرے، کوئی برا کہتا ہے خدا اس کا بھلا کرے۔ ہر ایک نے ہر لفظ کا جواب اللہ کو دینا ہے، مت الجھو کسی سے۔ تو جہاں تک ظاہری کوشش ہے ہم اس کے مکلف ہیں، لیکن نتائج ہماری باطنی طلب پر مرتب ہوں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کریم سب احباب کو نیک توفیق دے اور عامت المسلمین کو اس درد سے آشنا کرے۔
اپنے آپ کو کھڑا کرو صاف ستھرا، کم از کم اللہ کے سامنے تو کوئی پردہ داری نہ ہو، سیدھے سیدھے اللہ کے سامنے۔ وہ جانتا ہے ہم کمزور ہیں، وہ جانتا ہے ہم خطا کار ہیں، وہ جانتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے چاہتا بھی کچھ نہیں، اسے کچھ ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صرف ہم سے ہم کو چاہتا ہے۔ کمزور ہیں، بیکار ہیں، نکمے ہیں، جاہل ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے بھی ہو تم میرے ہو جاؤ، بس باقی کام میں خود کر لوں۔ اور یہی مشکل ہے کہ ہم اپنے ہیں، ہر بات میں ہم کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، ہمارے پاس میں ہی میں ہے، آنا ہی آنا ہے، میں ہی میں، ہمیں ہر طرف نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کہیں یہ بھی کہو میرے رب نے یہ کر دیا، بس اتنی سی بات کر، اتنی سی بات پہ آ جاؤ کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کیا میرے رب نے کیا، بس اتنی سی بات پہ آ جاؤ۔ اللہ کریم توفیق دے، درد دل عطا فرمائے، اللہ کریم توفیق دے، استقامت دے، فیصلہ دے، پکا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، وابستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔